اس پرفتن دنیا میں یہ حکایت جو میں آپ کے گوشے گزار کرنے والا ہوں، یہ حکایت مولانا روم نے مثنوی شریف میں بیان کی ہے۔ آج کا زمانہ اتنا پرفتن، اتنا خطرناک زمانہ ہے کہ سچ کو سمجھنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ حق تک پہنچنا، حق کی شناخت کرنا بہت ہی مشکل کام ہو گیا ہے، اس لیے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر انسان، ہر آدمی لوگوں کے سامنے ڈیکوریشن کے ساتھ آ رہا ہے، اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، دین میں بھی ایسے لٹیرے ہیں، ایسے عوام کو، لوگوں کو ٹھگنے والے ہیں جو اتنے ڈیکوریشن کے ساتھ سامنے ہیں، جس کو ہماری عوام بیچاری پہچاننے کے لیے قاصر ہے۔ اس لیے ہماری عوام کی جو نظر ہے وہ ایک داڑھی تک محدود ہے، ٹوپی تک محدود ہے، لباس تک محدود ہے، اور اچھی بات تک ان کا ذہن چلتا، اس کے آگے ان میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ سامنے والے کو پہچان سکے۔ تو میرے دوستو، یہ حکایت آپ کے ذہن کو کھول دے گی تاکہ آپ گمراہوں سے ساودھان رہیں اور گمراہی سے بچیں۔ مولانا روم نے اس حکایت کو بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے کہ ایک شخص عشاء کی نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلا، تھوڑی 2 5 10 قدم آگے ہی بڑھا تھا کہ اس کا پیر پھسل گیا اور وہ کیچڑ میں گر گیا۔ اس کا تمام لباس آلودہ ہو گئے۔ وہ اٹھا اور واپس اپنے گھر گیا اور کپڑے چینج کیے، بدلے، اس کے بعد پھر نماز کے لیے نکلا۔ پھر آپ 10 قدم آگے بڑھا، پھر اس کا پیر پھسل گیا۔ پھر وہ اٹھا، گھر گیا، لباس چینج کیا۔ کیوں میرے دوستوں کہ اس کا یقین، اس کا ارادہ نماز کا بالکل مضبوط تھا۔ خالصۃ اللہ کی عبادت کا اس کا ارادہ تھا، اور وہ فقط اللہ کے لیے عبادت کے لیے جا رہا تھا۔ اس لیے وہ دوسری مرتبہ بھی جب نکلا دروازے سے تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص چراغ لیے اس کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے اور آگے چل رہا ہے۔ تو وہ شخص نمازی اس چراغ کی روشنی میں مسجد تک پہنچ گیا اور نماز پڑھ لی۔ نماز سے جب باہر نکلا تو پھر وہ چراغ والا شخص اس نمازی کو لے کے اس کے گھر تک چھوڑ دیا۔ تو نمازی نے کہا، اس شخص نے کہا کہ اے شخص، میں تجھے نہیں جانتا کہ تو کون ہے، تو نے میری اتنی مدد کی کہ چراغ کے ذریعے تو مجھے مسجد تک چھوڑ دیا اور مسجد سے مکان تک، تو آخر یہ نیکی جو تم نے کی ہے تو آخر آپ ہو کون؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں سچ بتا دوں؟ تو نمازی نے کہا ہاں بتائیے آپ۔ تو اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں، میں ابلیس ہوں۔ تو وہ نمازی کی حیرت میں پڑ گیا، بہت حیرت میں ہوا کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک شیطان اور ایک نمازی کو راہ دے۔ تو اس نمازی نے کہا کہ آخر آپ کا کام تو لوگوں کو نماز سے روکنا ہے، نیکیوں سے روکنا ہے، پھر یہ آپ نے مجھے چراغ لے کر مسجد تک پہنچانا اور مسجد تک لانا، اس میں کیا راز ہے؟ تو وہ ابلیس نے کہا کہ جب تو پہلی مرتبہ نماز کے لیے نکلا، اللہ کے لیے نکلا، نماز کے لیے نکلا، تو گر گیا، تو بہت خلوصیت، استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، یقین کے ساتھ اٹھا، گھر آیا، لباس بدلا، تو اللہ تبارک و تعالی نے تیرے اس عمل سے پورے زندگی کے گناہ تیرے بخش دیے۔ اور جب
پھر جب تو دوسری مرتبہ نکلا، پھر گرا، پھر تو استقامت کے ساتھ اٹھا، یقین کے ساتھ اٹھا، صبر کے ساتھ اٹھا، لباس بدلا، پھر نکلا، پھر گرا، پھر آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اس عمل کے صدقے تیرے پورے خاندان کے لوگوں کے گناہوں کی معافی کر دی، بخشش کر دی۔ تو اب مجھے ڈر ہوا کہ اب کہیں تیسری مرتبہ تو گر جائے، اور پھر اسی طرح استقامت کے ساتھ، اللہ پر یقین کے ساتھ، صبر کے ساتھ پھر جا کے تو اپنے کپڑے صاف کر کے نماز ادا کرنے نکلے، تو یہ ادا بھی کہیں اللہ کو پسند آ جائے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عمل کے ذریعے پورے گاؤں کے لوگ بخشے جائیں۔ اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ پورے گاؤں کے لوگ بخشے جائیں، اس لیے میں نے اس عمل کو، اس نیکی کو بچانے کے لیے تمہیں راستہ دے دیا۔ اللہ اکبر! دیکھا میرے دوستو، ایک عمل اگر انسان خلوصیت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے تو اس کا فائدہ، اس کا فیض، اس کی برکتیں گھر والوں کو ملتی ہے، خاندان والوں کو ملتی ہے، اڑوس پڑوس کو ملتی ہے، گاؤں والوں کو ملتی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہاں سے آپ سمجھیے کہ کبھی کبھی شیطان بھی تمہیں نیک راہ دکھاتا ہے، تو ہمیں اللہ سے ہمیشہ دعا گو رہنا چاہیے کہ اے اللہ تو ہمیں شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، شیطان کے وسوسے سے ہماری حفاظت فرما، اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم جو عمل کرنے جا رہے ہیں اس میں کہیں شیطان کا دخل ہے یا نہیں۔ لیکن میرے دوستو، اگر ہمارا ارادہ مضبوط ہے، ہمارا یقین مضبوط ہے، اور ہم فقط اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہمیں شیطان بھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو میرے دوستو، ہمارے ایمان کے لٹیرے ہمیں کبھی کبھی دین کی بات بتا کر بھی ہمیں گمراہ کر سکتے ہیں، اسی لیے قرآن میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو میرے دوستو، میرے معززین، ہمیشہ میں یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ اے لوگو، آپ وابستہ رہو، اپنے پیر و مرشد کے دامن سے وابستہ رہو، علماء اہل سنت سے وابستہ رہو، اپنے پیران کرام اور بزرگان دین کی محفلوں میں آتے جاتے رہو، ان کی صحبت سے وابستہ رہو، ان کے دامن سے وابستہ رہو، اس لیے کہ فقط اولیاء کا دامن اور پیر و مرشد کا دامن اور علماء کی صحبت ہی ایسی ہے جو تمہیں شیطان سے بچا سکتی ہے اور دور حاضر کے گمراہ فرقوں سے تمہیں بچا سکتی ہے۔ میرے دوستو، اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں، اور آپ جانتے ہیں کہ میرا بہت بڑے پیمانے پہ الحمدللہ ہیلتھ کیور کلینک ہے، جہاں سے میں شدھ آیوریدک جڑی بوٹی سے تمام امراض کی دوائیں تیار کرتا ہوں، خاص کر کے ویٹ لاس، شوگر، ہارٹ پیر گھٹن کا درد اور کینسر کی دوا بھی الحمدللہ میں اپنے دواخانے میں تیار کرتا ہوں، اور یہ میرا 20 سال سے تجربہ ہے۔ تو اگر آپ کسی بھی مرض میں برسوں سے پریشان ہیں تو آپ ایک مرتبہ مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کے مرض میں شفا عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔